لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 258، اور الحمدللہ یہ مسلسل سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جو واقعہ ہے اس کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ کنٹینیو 3 آیتوں میں مشتمل ہے۔ دو آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہے، اور ایک آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام سے ذکر ہے۔ تو یہ آیت جو پڑھی ہے ہم نے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا جو ہم نے سنا۔ اب انہی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، یعنی نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تاریکی والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر و اطاعت کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر والی بات یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اس حوالے سے ذکر کیا تھا، چونکہ کچھ لوگ نئے ہیں تو وہ بھی سنیں۔ علم ترا، اللہ نے اس آیت سے اسٹارٹ فرمایا، علم ترا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا۔ اب بات کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری آمد سے کم و بیش 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے کے نبی گزرے ہیں۔ اب کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور سے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو توجہ کی بات یہ ہے کہ 1000 سال پہلے گزرنے والی بات کو حضور کے سامنے بتایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو آپ ذرا اس پر غور کریں کہ حضور تو ظاہری طور پر 1000 سال پہلے تھے ہی نہیں، آپ تو کئی سال 1000 کے بعد گزرنے کے بعد آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بہت سارے نبیوں کا سلسلہ ہے، تو اس کے بعد آئے ہیں، لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب اس کا؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ وہ پروردگار چاہے تو بھوت کال کو ورتمان میں لا کر کے رکھ دے، اور وہ چاہے تو آنے والے فیوچر کو لا کر کے پریزنٹ میں لا کر کے پیش کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت کاملہ کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ ارے جس کے پیدا کیے ہوئے نبیوں کا دنیا میں کوئی جواب نہیں، تو جس نے پیدا کیا ہے وہ خالق کا دنیا میں کہاں سے جواب ہو سکتا ہے؟ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ گزشتہ حالات کو مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ایسا لا کر کے پیش کر دے جیسے گویا اپنی آنکھوں سے حضور دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ یہ حضور علیہ السلام
پر اللہ کا خاص اور نبیوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کا خاص انعام ہوا کرتا ہے. تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں. اب اس میں یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ آخر گزشتہ حالات کے بارے میں کیوں فرمایا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا, یہ کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تعالی چاہے تو سب کو, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, سنا معراج کے واقعے میں کہ حضور جب معراج سے واپس تشریف لائے تو واپس آنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا تم بیت المقدس گئے تھے؟ کہا ہاں گیا تھا. تو کہا بتاؤ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں؟ اب بیت المقدس وہاں سے حرم سے کتنے دور پر ہے؟ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. لیکن حضور علیہ السلام سے جیسے ہی سوال کیا گیا بتاؤ تم بیت المقدس گئے تھے, تو بیت المقدس میں کتنے پلر ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بیت المقدس کو اٹھا کر کے حضور کے سامنے پیش کر دیا, اور حضور نے ایک ایک ستون گر کر کے بتایا کہ رائٹ میں اتنے ہیں, لیفٹ میں اتنے ہیں, دائیں اتنے ہیں, بائیں اتنے ہیں. گویا ایسا دکھ رہا تھا جیسے حضور بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے اللہ کی ذات پر. پروردگار چاہے تو کسی چیز کو اٹھا کر کے نگاہوں کے سامنے کر دے اور گزشتہ حالات کو نگاہوں کے سامنے پیش فرما دے. بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. خلاصہ کلام پیش کر رہا ہوں چونکہ اگر میں عبارت پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. خلاصہ کلام کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. قال انا احیی و امیت, ہے نا. انہوں نے فرمایا کہ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو ابراہیم نے کہا قال انا احیی و امیت, میں بھی تو مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں. تو جب نمرود نے کہا میں بھی تو مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں, تو اس نے کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے دو قیدیوں کو بلایا, مفسرین فرماتے ہیں, اور دو قیدیوں میں ایک قیدی وہ تھا جس کو سزائے موت دی جا چکی تھی, ان قریب اس کی سزا ہونے والی تھی, اور ایک وہ تھا جس کو سزا سے چھٹکارا ہونے والا تھا, مطلب اس کو سزا معاف ہونے والی تھی. اس نے بلایا اور بلانے کے بعد جس کو سزائے موت ہونے والی تھی اس قیدی کو بلایا اور بلا کر کے اس کو قتل کر دیا, اور ایک قیدی کو اس نے آزاد کر دیا. کہا دیکھو میں بھی تو مارتا ہوں اور جلاتا ہوں, میں جس کو چاہوں مار دوں اور جس کو چاہے چھوڑ دوں آزاد کر دوں. یہ جلانا تو یہ اس کی اپنی احمقانہ بات تھی, یہ ایک جو ہے بے وقوفی والی بات, وہ اس کی اپنی فکر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس پر حجت کی اور فرمایا کہ یہ تم جس کو مارنا اور جلانا کہتے ہو یہ وہ مارنا اور جلانا نہیں, بلکہ اللہ تعالی جو حقیقی معنوں میں مارنا اور جلانا ہوتا ہے, مطلب مر جانا اور زندہ کر دینا, مردے کو زندے کو مار دینا اور مرے ہوئے کو زندہ کر دینا, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہوں, نہ کہ یہ کہ تم ایک قیدی کو تم نے مار دیا اور ایک قیدی کو آزاد کر دیا تو اس کو زندہ اور مارنا کہتے ہیں, بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے مارنا اور زندہ کہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد پھر وہ نہ مانا, تو ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے حجت کی اور اس سے تکرار کی اور اس سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, اگر تمہارے اندر یہ بساط ہے تو تم اس کو پچھم سے نکال کر بتاؤ, تم اس کو مغرب میں یعنی پچھم سے نکال کر کے دکھاؤ. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب یہ تو بہت بڑا جواب تھا, بہت بڑا سوال تھا, اس کا جواب مطلب آسان نہیں تھا. تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے سوال کو سنا تو وہ جو تھا کون, کافر نمرود, وہ اس کے ہوش اڑ گئے. اب کیسے کرے گا, جو چیز ہو ہی نہیں سکتی وہ کیسے کرے گا, جو چیز پورب سے نکلنے والی ہے اس کو پچھم سے کیسے نکالے گا, اس کے ہوش اڑ گئے. تو اس نے پھر جو ہے آخر نہ مانا اور وہ انکار ہی کرتا رہا. ہوا یہ کہ آخر میں اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور اللہ راہ نہیں دکھاتا کبھی ظالموں کو, ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ نہیں دکھاتا. اچھا یہ وہ نمرود ہے جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس کو 800 سال کی عمر دی تھی. کتنی؟ 800 سال کی عمر. لیکن آپ ذرا تعجب کریں گے کہ 400 سال تک کے اس کی ناک سے گھسا ہوا مچھر اس کو 400 سال تک کے پریشان کرتا رہا. 400 سال تک کے تو بڑا آسانی سے بادشاہی کی,
لیکن 400 سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام سے پنگا لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا لڑا اور جب اس کو سارے راستے اس کے بند ہو گئے اب راہ راست پر آنے کے، تو اللہ نے جب اس کو عذاب دیا تو کیا ہوا؟ 400 سال کے بعد اس کو عذاب ہوا، وہ یہ کہ ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک سے گھسا اور گھس کر کے اس کے دماغ پہ بیٹھ گیا۔ 400 اس کے بعد 400 سال تک کے اس کے دماغ میں رہا۔ کیا ہوتا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بڑی دلچسپ بات ہے، اس سے ہمیں ایک عبرت ملتی ہے، اللہ کا دنیا میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ نمرود، فرعون، حامان، شداد یہ برباد ہو کر کے ہمیں عبرت دے گئے کہ ہم اللہ کا کسی کو شریک دنیا میں نہ بنائیں، اس لیے کہ جو بنانے کی کوشش کرے ان کا تو دنیا میں آج تک کوئی نام و نشان اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے دماغ میں جا کر کے بیٹھ جاتا تھا، اور جب کبھی وہ کوئی نس کو دبائے یا کہیں دباتا تھا تو اس کے سر میں اتنا درد ہوتا تھا، اتنا درد ہوتا تھا کہ یہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ ایک دن اس نے یہ کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے سر کو مارو۔ تو اس کے خادم نے ایک لکڑی لی اور لکڑی لے کر کے اس کے سر پہ مارا۔ جیسے ہی سر پہ مارا تو اس کو تھوڑا آرام لگا، تو سمجھ گیا نہیں اب میرے سر کا درد کا علاج یہی ہے کہ کوئی میرے سر کو مارے۔ تو جب کبھی بھی درد ہوتا وہ ایک خادم کو اس نے انتخاب کر کے رکھا تھا کہ وہ اٹھاتا اور اس کے سر پر لکڑی مارتا۔ ایک دن وہ خادم بھی صاحب غائب ہو گئے، جو خدمت پہ مامور تھے وہ غائب ہو گئے۔ اب ان کا ایک غلام آیا ہوگا بہت دور دراز سے ان سے ملنے کے لیے۔ اب وہ جب آیا تو اس کے سر میں پھر درد اٹھا، اور جب سر میں درد اٹھا تو اب اس کا عالم یہ ہوا کہ کیا کروں، جس کو مارنے بولتا تھا۔ اچھا عزت کا بھی سوال ہے نا، بادشاہ کو کوئی سر پہ مارے مطلب سوچنے والی بات ہے، اور اس سے آدمی بول نہیں سکتا، تو وہ تو تھا ہی نہیں جس سے بولتا تھا۔ یہ نیا نویڑا آدمی آیا، اب اس سے کیسے بولوں؟ تو اس نے کہا کہ تیرے پاس جو بھی چیز ہو اس سے مار میرے سر پر، کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، مفسرین فرماتے ہیں ہاں اس نے اپنا جوتا اتارا اور اتار کر کے نمرود کے سر پہ مارا۔ جیسے ہی سر پہ مارا اس کے درد جو پہلے لکڑی پڑتی تھی تو جتنا آرام نہیں ملتا تھا نا، آج جوتا پڑا تو اس سے کہیں زیادہ آرام لگا اس کو۔ تو اس نے اب یہ تہیہ کر لیا کہ نہیں یار لکڑی سے زیادہ کوئی اگر چپل مارے تو زیادہ آرام لگتا ہے۔ تو اس نے اب یہ تہیہ کر لیا کہ میں جس کو مامور کیا تھا اپنے کام پر لکڑی مارنے کے لیے، اب اس کو بولوں گا کہ وہ مجھے چپل مارے، اب وہ مجھے جوتا یا چپل مارے۔ تو ہوا یہ کہ اب وہ جوتا اور چپل ہی مار، جب وہ آیا آنے کے بعد پھر کبھی اس کو درد اٹھتا تھا تو وہ جوتا ہی مارتا تھا اس کے سر پر۔ ایک دن عالم یہ ہوا 800 سال کی جب اس کی عمر ہو گئی، عقل نہیں آئی۔ اچھا دیکھیے قدرت کا کرنا بھی دیکھیے، چاہتی تو قدرت اس کے پیٹھ پہ مروا دیتی، اللہ چاہتا تو اس کے پیٹھ پر لگواتا، ہاتھ پر لگواتا، ٹانگ پر لگواتا، سر پر ہی کیوں؟ توجہ ہے، سر پر ہی کیوں؟ تاکہ اے عقل کے اندھو ہوش لے لو، اے عقل کے اندھو ہوش لے لو، اللہ کا دنیا میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ نمرود کے سر پر اس لیے ٹھکوایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ عقل کو اگر جتنا ہوشیار رکھو گے، سنبھال کر کے رکھو گے تو ٹھیک ہے، اور اس کو اگر تم نے بہکایا اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو پھر وہی حال ہوگا جو نمرود کا ہوا ہے نا۔ حالت یہ ہو گئی کہ 800 سال کے بعد ایک دن اسے اتنا درد اٹھا کہ پھر وہ درد کی تاب نہ لا سکا۔ اب چپل مار رہے تھے تو چپل بھی اثر نہیں کر رہی تھی، جوتا مار رہے تو جوتا بھی اثر نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی خادم کو اس نے بولا کہ تو وہ لکڑی سے ہی مار جس سے مجھے پہلے آرام لگتا تھا۔ اس نے اٹھایا وہ لکڑی کو، اتنی جم سے مارا کہ اس لکڑی کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا، اور سر پھٹا اور اسی کے وقت وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ایک چھوٹے سے لنگڑے سے مچھر سے بھی انسان کو ہلاک اور برباد کر سکتا ہے۔ اس کی ذات اور اس کی بارگاہ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ اللہ رب العزت کی مبارک اور عظیم ذات ہے جس کا دنیا میں کوئی تبادل اور دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ ہے، اس سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، انسان جتنا غور کرے اتنا کم ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے رموز اور اوقاف رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سچا بندہ بنا کے رکھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔